اور صاحب انکار کا بہانہ کیا چنا؟ خدا کسی کو نظر کیوں نہیں آتا؟ ایسا لگتا ہے جیسے صاحب نے خلا کے ذرے ذرے اور سمندر کے چپے چپے کو چھان مارا ہے، اور ساری چیزیں آئینے کی طرح ان کی روبرو ہیں۔ ارے ان سے تو بہتر عرب کا وہ دیہاتی تھا جس سے کسی نے سوال کیا تھا کہ تمہیں کیا معلوم کہ خدا ہے کہ نہیں؟ معلوم ہے اس دیہاتی نے کیا جواب دیا؟ اس دیہاتی نے کہا، اونٹ کی مینگنی اونٹ کی نشانی ہے، اور نشان قدم چلنے والے کی نشانی ہے، تو یہ بلند و بالا آسمان اور یہ چوڑی چکلی زمین اپنے بنانے والے کی نشانی کیوں نہیں؟ میر تسکین دہلوی کا بھی ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں، ابھی اس راہ سے گزرا ہے کوئی، کہے دیتی ہے شوخی نقش پا کی۔ اگر کسی کے نقش قدم کی شوخی کچھ کہتی ہے تو یہ مکمل جہان کیا کچھ نہیں کہتا؟ ضرور کہتا ہے، بقول اکبر الہ آبادی، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ ہاں اگر کسی کا دل زیادہ ہی تنگ ہے تو کچھ کہنا مشکل ہے، ورنہ خدا سمجھ میں بھی آتا ہے اور نظر میں بھی آتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، چشم مشتاق سے وہ آج بھی مستور نہیں، چشم عشاق سے وہ آج بھی مستور نہیں، ہو کہ موسیٰ کوئی دیکھے تو کہاں طور نہیں۔ حضرات، ایسا ہرگز نہیں کہ آج تک خدا کو کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جلوہ خداوندی کا دیدار کیا۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات عرش پہ اللہ کا دیدار کیا۔ بہت سے اللہ کے بندوں نے اللہ کو دیکھا ہے، اور جنت میں تو سارے جنتی اللہ کا دیدار کریں گے۔ علامہ اقبال کو تو اس بات سے شکایت تھی کہ کچھ دکھانے دیکھنے کا تھا تقاضا طور پر، کچھ دکھانے دیکھنے کا تھا تقاضا طور پر، کچھ خبر ہے تجھ کو اے دل، فیصلہ کیوں کر ہوا؟ دیکھنے والے یہاں بھی دیکھ لیتے ہیں تجھے، دیکھنے والے یہاں بھی دیکھ لیتے ہیں تجھے، پھر یہ وعدہ حشر کا صبر آزما کیوں کر ہوا؟ اگر کسی نے جان و روح کو نہیں دیکھا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ زندگی اور جان و روح کا وجود ہی نہیں۔ خلا میں ایسے بہت سے ستارے ہیں جن کی روشنی آج تک زمین پر نہیں پہنچی، حالانکہ روشنی کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے، اور زمین کو زمانے کو بنے ہوئے کتنا زمانہ گزر چکا ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ کتنے ہی ستارے ایسے ہیں جن کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا، تو کیا ان کا انکار کرنا ضروری ہے؟ قرآن کا اعلان ہے، سورہ زاریات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں نشانیاں ہیں اور خود تمہارے وجود میں نشانیاں ہیں، تو تم سمجھتے کیوں نہیں؟ ماں کا پیٹ، بچے دانی اور جھلی کی تین تین اندھیریوں میں بچے کے نئے نقش بنانے والا کون ہے؟ سانس لینے کے لیے ہوا اور غذا وہاں کون پہنچاتا ہے؟ انسان کی دو آنکھوں میں کتنے بلب لگے ہیں اور کتنے کیبل بچھے ہیں پتہ ہے؟ اور سائنسدانوں کے دماغ کس نے بنائے، اللہ نے یا انسانوں نے؟ ایک حقیر سے مچھر کے بارے میں سرچ کرو، اس کے سونڈ کی حقیقت معلوم کرو، اس کے دلوں کا پتہ لگاؤ کہ مچھر کے کتنے دل ہوتے ہیں، پھر بتاؤ وہاں کس کی کاریگری ہے۔ گوبر اور پیشاب میں لپٹی ہوئی موٹی کالی کلوٹی بھینس ہمیشہ سفید دودھ کیوں دیتی ہے؟ کوئی تو ہے۔ درد دل اور درد جگر کا ترانہ گانے والے شاعروں اور عاشقوں سے پوچھو کہ اس نے درد کو دیکھا ہے؟ درد سر، درد جگر، درد معدہ، درد گردہ کا علاج کرنے والے حکیموں اور ڈاکٹروں سے پوچھو کہ درد کس رنگ اور کس شکل کا ہوتا ہے۔ گٹھیا، گھٹنوں اور جوڑوں کے درد سے پریشان بیماروں سے پوچھو تمہیں درد کب نظر آیا؟ آنکھ
پوری دنیا دیکھتی ہے، مگر آنکھ میں درد ہو جائے تو خود آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ کیوں؟ یہ ہے ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس کی قدرت اور اس کی صناعی اور اس کی کاریگری۔ لوگوں کو خدا نظر نہیں آتا، یہ چیزیں خود بخود وجود میں آ گئیں، لا حول ہے اسے خیال پر۔